آج ہم جس مہینے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ مہینہ نہایت ہی باعظمت اور بابرکت والا مہینہ ہے، جس کی فضیلت قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں ایک محرم کا مہینہ بھی شامل ہے، اسی لیے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المحرم یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ محرم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نیک اعمال کا اجر زیادہ دیا جاتا ہے اور گناہوں کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس مہینے میں جھگڑا، فساد، ظلم، ناانصافی، لڑائی جھگڑے سے خاص طور پر بچنا چاہیے۔ یوم عاشورہ کی اہمیت۔ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کی بہت بڑی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے آپ نے اس دن روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ اس لیے مستحب ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھے جائیں تاکہ یہودی کی مشابہت نہ ہو۔ شہادت حسین کا غم۔ محرم کے ساتھ ایک عظیم قربانی کی یاد بھی وابستہ ہے۔ 61 ہجری کو اس مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین نے دین کی خاطر عظیم قربانی پیش کی۔ آپ نے باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور حق کے پرچم کو بلند رکھا۔ یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کے اصولوں پر کبھی سمجھوتہ نہ کیا جائے، چاہے جان بھی قربان کرنی پڑے۔ محرم ہمیں تقویٰ، صبر، قربانی اور حق کی راہ پر قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں، توبہ و استغفار کریں، صلح رحمی کریں، ظلم، جھوٹ، غیبت اور حسد سے بچیں اور کربلا کے پیغام کو سمجھیں۔ دین پر ڈٹ جانا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یاد رکھیں، محرم کے غم میں رونے، پیٹنے، سینہ کوبی کرنے یا خود کو زخمی کرنے جیسی رسومات کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ہمیں صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ غلو اور بدعت کی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔